بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور ایک اہم میں اپنے گفتگو کو اہم تو نہیں کہنے جا رہا، لیکن اپنے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جس میں میں آج بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں پہ فساد کرانا چاہتے تھے 9 مئی کے اندر، اور جس طرح 4.5-5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اس میں سول اور فوجی تنصیبات بھی شامل تھیں، پھر 10 سے زائد جو ہلاکتیں بھی ہوئی اس دوران، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی منظم سازش کے تحت۔ میں بار بار آپ کو یاد ہوگا جب بھی میں آپ کے سامنے آیا، میں کبھی بھی قائل نہیں ہوا کسی انٹلیکچوئل کی گفتگو سے کہ یہ یکدم ہوا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 65 کے قریب ایسی جگہ تھی ایٹ اے ٹائم جس پہ حملہ کیا گیا۔ یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا جس کو ناکام بنایا گیا، اور پاکستانی قوم نے ناکام بنایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بھی پاکستانی فوج نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا، جنہوں نے وہاں بھیجا گیا تھا کہ گولی چلے گی، لوگ مریں گے اور ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اس سے پہلے ایک پورا بیانیہ بنایا گیا تھا، اور بیانیہ سارا فوج کے خلاف ہے، کسی پالیٹیشین کے خلاف نہیں تھا، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں تھا، فوج کے خلاف بیانیہ بنایا گیا، جس کو پوری قوم نے الحمدللہ مسترد کیا۔ اور آج اب پوری قوم جو ہے پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ان سزاؤں کے نتیجے میں ہمارا وہ موقف جو ہم نے پہلے دن سے دیا ہوا تھا کہ یہ لوگ فساد برپا کرنے والوں سے فسادی ہیں، اور پاکستان کے اندر جغرافیائی طور پہ اور نظریاتی طور پہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش میں ملوث ہے۔ اور میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ بانی پیچھے ان لوگوں کی حصہ دار ہے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن جتنے علیحدگی پسند لوگ یا جنہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا، پیٹھے نے ان کی حمایت کی، فزیکلی جا کے حمایت کی، اور آج تک بلوچستان میں ہونے والے جتنے مظالم ہیں، بلوچستان میں ہونے والی جتنی دہشت گردی ہے، کے پی کے اندر جتنی دہشت گردی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بارے میں کبھی بھی ان کی زبان کے اوپر پاکستانی کی حیثیت سے کبھی یہ نہیں آیا کہ فلاں فلاں ملوث ہے، اور خاص طور پہ میں تو فلاں فلانی ہندوستان ملوث ہے، لیکن کہنے کے لیے ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ نہیں آتے۔ اور میں باقی بھی اپنے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، اب میں اس طرف آتا ہوں کہ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آج جو ماحول اس خطے کے اندر پیدا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی میں چند گزارشات کروں گا کہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ وہ سمجھتا تھا کہ جب میں یہ اعلان کروں گا کہ میں پاکستان پہ حملہ کروں گا، تو اس کے سب سے پہلا جو جواب آیا اور جو سکسر آیا پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے، وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم یہ نہیں کہا ہم نے کہ ہم جنگ کے لیے تیار، ہم نے کہا کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو۔ یہ واضح طور پر پیغام تھا، اور اتنا مضبوط اور اتنا توانا اور اتنا مستحکم جواب جو تھا، اسے ہندوستان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا نے ہندوستان کا ساتھ دے دیا، کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، پوری دنیا کے اندر وہ دہشت گرد کے طور پہ مانا گیا۔ کیسے؟ جب کینیڈین وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے اندر ہندوستان کو دہشت گرد قرار دیا، یو ایس اے کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان نے یہاں دہشت گردی کی، آسٹریلیا کے اندر دہشت گردی کی ہے، یو کے اندر یہ سب جو سکھ رہنما تھے ان کے قتل میں یہ لوگ ملوث تھے۔ اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم کو ہندوستان نے اپنی پراکسی کے ذریعے پاکستان میں جنگ شروع کی ہوئی، اور وہ چھپ کر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، اور ایک حملہ نہیں کیا انہوں نے، پچھلے 1 سال میں سینکڑوں حملے کیے ہیں پاکستان، ہزاروں حملے کیے ہیں اپنی پراکسی کے ذریعے، اور یہ افغانستان میں بیٹھ کے دہشت گردی کو قربان چڑھا رہے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ دنیا نے جب اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان پہ حملہ آور ہوگا، یہ کروں گا، کتنے عرصے میں ذرا سوچنے کی، پوری ہندوستانی قوم کو میری باتیں، بہت ساری باتیں اس کو اچھی بھی لگی ہوگی میری، اور کچھ بری بھی لگی ہوگی، لیکن آج والی باتیں ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو ہندوستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کانگریس آتی ہے تو دہشت گردی نہیں ہوتی، کوئی اور پارٹی آتی ہے دہشت گردی نہیں ہوتی۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی جب آئی ہے، جس سن میں آئی ہے، آپ
تاریخ نکال کے دیکھ لیں، اس میں اس نے دہشت گردی کی، خود اپنے لوگوں کو مروایا. یہ اس کا الیکشن کے پہلے بھی اگر اس کی سیاسی صورتحال خراب ہونے کی کوشش ہو تو اس دوران بھی وہ اپنے لوگوں کو اسی طریقے سے اس نے پہلگام میں کیا. پہلگام پلوامہ میں بھی اس نے خود کیا، پہلگام میں کیا کیا اس نے. اب آپ دیکھیے کہ ابھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو واقعہ رونما ہونے کے 10 منٹ بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے پاکستان انوالو. 10 منٹ بعد وہ پاکستان کے خلاف ایک FIR کاٹ دیتی ہے، اور جہاں واقعہ ہوتا ہے اس کا ڈسٹنس جو ہے پولیس اسٹیشن سے 45 منٹ، یعنی 45 منٹ تو وہ اور جتنی چست ہندوستان کی پولیس ہے یا ہندوستان کی فوج ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کتنے کاہل قسم کی لوگ ہیں اور کتنی کاہل قسم کی فوج ہے. تو یہ پورے کا پورا. اور جب دوسرا سکسر حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہندوستان پہ پھینکا، وہ انہوں نے کہا ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، پوری دنیا کو بتایا کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ہندوستان بھاگ گیا. اب کیا ہوا کہ جو پاکستان کے دوست ممالک تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. چائنا کو جو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ٹرکیہ دیکھیں، ملائیشیا دیکھیں، باقی دوست ممالک دیکھیں، تمام نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھلے عام کھڑے ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اخلاقی مدد کریں گے. تو میرے پورے ہندوستانیوں، آپ یہ ذہن میں رکھو، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خلاف یہ مودی سرکار نے بہت بڑی سازش کی ہے، اور اس کو اب آپ کو خود بھی بے نقاب کرنا ہوگا. یہ اپنے اقتدار کی خاطر، آپ کو یاد ہے کہ گجرات کے اندر خون کی ہولی کھیل سکتا ہے، یہ بہار کے اندر خون کی ہولی کھیل سکتا ہے، یہ کشمیریوں